رمضان کے مہینے کی کچھ اہم باتیں۔ نمبر 1، رمضان مبارک تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہ مہینہ سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور حرمت کے اعتبار سے ذی الحجہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ نمبر 2، رمضان المبارک سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جو رمضان سے زیادہ برا ہو۔ نمبر 3، رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صرف یہی نہیں بلکہ جتنی کی مقدس کتابیں نازل ہوئی سب اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ رحمتوں کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے دروازے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کھلتے ہیں، جس کی وجہ سے اعمال کی توفیق بھی خوب ملتی ہے اور ان کی قبولیت بھی نہایت اعلیٰ درجے ہوتی ہے۔ نمبر 5، رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے مہینے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی پہلے 10 دن حدیث کے مطابق زیادہ رحمت نازل ہوتی ہے، کیونکہ وہ عشرہ ہی رحمتوں والا ہے۔ نمبر 6، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی رات میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگتا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو جا، اور اے شر کے طلب کرنے والے باز آ جا۔ نمبر 7، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی شب میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ نمبر 8، سرکش شیطان اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے اور پورا مہینہ شیطان اور جنات کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 9، رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 10، رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی ہر شب روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، رمضان المبارک میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اسی طرح گناہ ہونے کے وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ نمبر 12، رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی برکت مومن کے رزق میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک لمبی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے
جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر کوئی کھلی آنکھوں سے تجربہ کر سکتا ہے کہ ایک غریب مفلس شخص کو بھی رمضان المبارک میں وہ عمدہ اور بیش بہا کھانے نصیب ہوتا ہے جس کی کبھی کبھار اسے سال بھر شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ سب یقیناً اسی مہینے کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور مغفرت کا کچھ ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے۔